بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوں، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اب مجھے کیسے معافی ملے گی؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوستو، واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت بھیجتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ جس سے اہل جنت بھی پریشان ہوں گے اور آپ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ آپ پر قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ میں آپ پر قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ میں آپ پر قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے
اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے برعکس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا، جو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں کبر اور تنگی کا زینہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالح قبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے، بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم یعنی انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلسل غربت اس شخص پر ہمیشہ سوار رہتی ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے شخص کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ نمبر 2، بڑا حساب و کتاب۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور سے ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث ہے کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والوں کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور غربت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کرے تو آسمان سوکھ جاتا ہے، مطلب بارشیں نہیں آتی۔ جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب زنا کاری پھیل جائے تو فکر و فاقہ اور غربت عام ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت ذات کو غیر محرم مردوں سے دور رکھنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔
इब्रानी की एक सही रिवायत है कि इब्ने अल-आस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि कोई है दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत को दूर कर दिया जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाता है, सिवाय ज़ानिया के जो अपनी शर्मगाह के जरिए गैर मर्द को सिराब करती है। ज़ानिया औरत जिना करके मर्द का दिल बहलाती है, फिर इसकी दुआ कबूल नहीं होती। जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया इस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लिया कि इन पर किसी भी तरह का अज़ाब आ जाए। फिर इस तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 जिना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप के बात ना मानने वाला जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर इसका ईमान कैसे बच सकता है कि इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ बोलता है, और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो इसके मुंह की बदबू से फरिश्ता इससे कई मील दूर चला जाता है। इस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रह जाता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गजब और गुस्से को और भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए बात करेंगे, और उनके लिए आखिरत का दर्दनाक अज़ाब है। नंबर 1 बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरा मुतकब्बिर फकीर। फिर इसी तरह जहाँ पर जिना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं। मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शोहर कहीं गया हुआ है और जाहिर है कि शोहर बीवी का मुहाफिज होता है, और अब अगर वो अकेली है तो इसको अकेला पाकर किसी ने इसके साथ अगर बुराई की तो वो सांप इसको क़यामत तक डसता रहेगा। ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کی یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک کا مرتکب انسان بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا، چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ مقتول قاتل کا رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب مقتول ہمسایہ ہو، جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ تعالیٰ کے اس رزق سے محروم کرنا ہو جسے اللہ تعالیٰ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس عورت نے زنا کیا اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک اور نیکی کرنے کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو ہمسائے کا حق پامال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے یہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ شخص وہ تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں دیتا، جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ پھیلایا جاتا ہے، اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے جہنم میں جلتے دیکھے۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ زانی مرد اور عورتیں تھی، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس جہنم کی آگ میں جل رہے تھے، اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں گوتے کھا رہا تھا۔ ہم نے دیکھا جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں اسلام سود کی کیسے اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس سود کو برا نہیں سمجھتے، یہ معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، اللہ نے توبہ کی توفیق ہی نہ دی تو کیا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مانوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھر جب پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر رات یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، اور اگر آج میں مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو جائے تو مجھے بتانا۔ جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जनाजा मुआज़ अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून को माशरे से काटा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों ने सिर्फ इसका गुनाह देखा है, मगर इसका एहसास नहीं देखा, इसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा, इसकी तड़प नहीं देखी, बारगाह खुदा में सुर्ख रूह होने का जज्बा नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने इतनी आला तौबा की है कि अगर सारी दुनिया में बांट दो तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। एक नौजवान सहाबी जिसे मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानते थे, इनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने इनको फिसलाया, इनको एक अंसार की लड़की पर माइल कर दिया और राह हक से हटाने की कोशिश की। मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शैतान की जाल में फंसे और इस लड़की को तलहा में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा इनमें शैतान था। वो बुराई को इन दोनों के लिए निहायत पुरकश और खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की तगियानी का शिकार हो गए। जब मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने इसका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे और अपने आप को मुलामत करने लगे। वो बेकरार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाहों से तड़पाने लगा। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी जिना हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से मुंह फेर लिया और दूसरी जानिब आ गई। बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के झांसे में आ गया था, जिना कर बैठा हूँ, मुझसे बात कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुनाह की आग ने इसका आराम छीन लिया। वो सब्र न कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म दिया, इसे यहाँ से निकाल दो। इसे निकाल दिया गया। वो चौथी मर्तबा फिर चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या ये दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसने शराब पी हुई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ। इसने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुंह सूंघा। इसे शराब की कोई बू महसूस नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है जिना किसे कहते हैं? इसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह राम का अर्तकाब कर बैठा हूँ जिसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इसे संसार कर दिया गया।
جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا دور ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کو دیکھا تو پوچھا، کدھر ہیں وہ دونوں؟ بولے، اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اے اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔